تو بھائی آج کے دن سب سے پہلا کرنے والا کام اور سب سے زیادہ کرنے والا کام یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سوال کیا جائے۔ آج کے دن بھی جس کی بخشش نہ ہوئی، آج کے دن بھی جو مغفرت سے محروم رہ گیا، پھر کون سے لمحات آئیں گے اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے، کون سے لمحات آئیں گے اللہ کی مغفرت کو پانے کے؟ تو آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کی بخشش کو بہت زیادہ مانگیں، بہت زیادہ مانگیں، دعا کریں کہ یا اللہ وہ آپ کے خوش بخت بندے، خوش نصیب بندے جن کو آج آپ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں، یا اللہ اپنے ان بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے یوں فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق، فرمایا عرفہ کا دن یعنی آج کا دن، یوم النحر کل آنے والا قربانی کا دن، و ایام التشریق اور یہ ایام تشریق جو آج نماز فجر سے شروع ہو چکے ہیں اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں۔ فرمایا عرفہ کا دن اور عید کا دن اور ایام تشریق، یہ سارے کے سارے ایام عیدنا اہل الاسلام، ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ عرفہ کا دن بھی عید کا ہے۔ عید خوشی اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مسلمانوں کو حج کی سعادت عطا فرمائی، خوشی اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ عرفہ کا دن، نحر کا دن، تشریق کے ایام، یہ سارے کے سارے ایام اہل اسلام کے لیے خوشی کے دن ہیں۔ اور فرمایا واہی ایام اکل و شرب، یہ دن تو کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، حرام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن کھانے پینے کے لیے رکھے ہیں اور یہ عید کے دن ہیں۔ اور فرمایا خیر الدعاء یوم عرفہ، بہترین دعا، یعنی بہترین دعا سے مراد وہ دعا جو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت دعا کا سب سے بہترین موقع اور قبولیت دعا کا سب سے مقبول موقع، فرمایا یوم عرفہ، عرفہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن بے شمار دعائیں مانگی، لیکن فرمایا خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، وہ سب سے بہترین دعا جو میں نے آج کے دن مانگی ہے، اور صرف میں نے ہی نہیں مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی ہے۔ آج کے دن کی بہترین دعا وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا آج کے دن کی یہ بہترین دعا ہے جو میں نے بھی یہ دعا مانگی ہے، مجھ سے پہلے تمام انبیاء نے آج کے دن یہ دعا مانگی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آج کے دن کی بہترین دعا ہے۔ اور یہاں ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کے کلمات ہیں۔ بظاہر ان کلمات میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا کچھ نہیں ہے، اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی ضرورت نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں
سوال کرنے کا، مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سخی کی جا کے تعریف کرو، اس سخی کے گیت گاؤ، اس کی توصیف کرو، اس کی حمد و ثنا کرو۔ وہ سخی صرف تعریف سن کے ہی تمہیں نواز دے گا تو وہ تو کریم نہیں ہے، اکرم الاکرمین ہے۔ دنیا جہان کے سخیوں کو سخاوت کا جذبہ دینے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب تعریف کی جائے، اللہ کی توصیف کی جائے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہ مانگے، کوئی سوال نہ کرے، اپنی کوئی حاجت پیش نہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتا جائے، اللہ کی تعریف کرتا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مانگنے والوں سے بڑھ کے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات آج کے دن کثرت سے کہے جائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر فرمایا یہ ایام وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ دن تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا والحمد للہ حمدا کثیرا۔ جو بھی اللہ کی تعریف توصیف کے کلمات ہیں ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کہے جائیں۔